بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کی فضیلت۔ سورہ کوثر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے کے لیے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورہ کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورہ کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ کوثر کی روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کی چوری سے بچا لے گا۔ اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو محترم ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر لیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی سی مالش کر لیں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں اور ان کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں میاں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اور اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزے رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ درود شریف، اور اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرے، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی طالب علم امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے
تو اس طالب علم کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے تو انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں، تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کی اس عمل کو 7 دن ہی جاری رکھنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اور ہر بار سورت کے درمیان سورہ کوثر ایک بار پڑھے، اور اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے، اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھے، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اس عمل کو 7 دن ہی جاری رکھنا ہے، یعنی کہ 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اور ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اور اول و آخر میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مسل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے، تو انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کرے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 33 سے مراد 33، 3 مرتبہ 3۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو، تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھے، تو انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کرے، دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اور اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے، اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو، تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں، تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اپنی شادی کی دعا کرے، تو انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو، تو اس سورت کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔